السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وشت کے پخیر راغلے۔ نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم۔ نیا دن، نئی صبح، نئے عزم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کئی موضوعات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی اچھی بات۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنا لیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے شو کے ٹاپکس کی جانب۔ وہ کون سے اعمال اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے رزق و روزی کم ہو جاتی ہے، شو میں آج اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے رزق میں کمی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے وہ اس کو اوور کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شو میں آج ہوگی بات شہروں کے حوالے سے، کیونکہ آج ہے شہروں کا عالمی دن۔ دنیا کے دیگر ممالک کے شہروں میں اور ہمارے شہر کراچی میں کیا فرق ہے، کیونکہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا کہ ایسے شہر نہیں، ملک ہیں کہ جو کراچی سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کیا فیسلٹیز ہیں اور ہمارا شہر کیوں محروم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کمشنر کراچی نے دودھ کی سرکاری قیمت تو 170 روپے کر دی۔ اب کیا اس قیمت پر دودھ مل رہا ہے یا نہیں، حکومت کی کتنی عملداری ہے اور کیا اس پہ مزید سٹیپس لیے جائیں گے، شو میں آج اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، دودھ کے ساتھ جو ہے وہ چائے کے ڈھابوں کا بھی ذکر ہوگا، جہاں بنگالی فنکار موسیقی کی محفل سجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں سجے گا بین الاقوامی آرٹ فیسٹیول۔ میلے میں شامل ہونے والے نامور آرٹسٹ سے ہم نے بات کی تھی، اس پہ بھی آپ کو سیگمنٹ دکھائیں گے۔ اور جی ورلڈ T20 میں پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ پاکستان کا سفر بارش، کمزور ٹیموں، ادھر ادھر اگر مگر پہ جا چکا ہے۔ قومی ٹیم کو باقی میچز بڑے مارجن سے جیتنے ہوں گے۔ کیا جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، یا اسی طریقے سے ہم 40 پہ 50 کر کے باہر آ جائیں گے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے اور بھی موضوعات شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کنزیومر پروڈکٹ کی، بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر ایج کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن کراچی والے جو ہیں مہنگے داموں خریدنے میں مجبور ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں دودھ کی۔ کمشنر کراچی نے منہ زور دودھ فروشوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دودھ کی قیمت میں یکمشت 50 روپے اضافہ تو کر دیا ہے، لیکن دودھ 170 روپے کی سرکاری قیمت کے بجائے 180 سے 200 روپے میں، جس کا جیسے من کر رہا ہے دھڑلے سے بیچ رہا ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی کمشنر کراچی نے مقرر کردہ نرخ پر عمل کرانے میں جو ہے وہ یقین دہانی تو کرائی تھی، لیکن اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، سب پہ ہم بات کریں گے۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی سید جاوید مظفر کو آج ہم نے اسٹوڈیو مدعو کیا۔ سر السلام علیکم، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تو سر مجھے بتائیے گا، آپ کی ٹیمز سروے کر رہی ہیں، کوئی ایسا ابھی تک آپ کو نظر آیا کہ جی جو آپ نے سرکاری نرخ مقرر کیا ہے اسی پہ مل رہا ہے یا اس سے زیادہ مل رہا ہے، کوئی گرفتاری اینی تھنگ لائک دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ تھوڑا سا پہلے میں اس پہ میکینزم پہ جاتا ہوں کہ ہم یہ پرائس جو ہے وہ فکس کیوں کرتے ہیں اور پھر کیسے کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزنسز جو ہیں وہ اپنے پروفٹ جنریٹ کریں، لیکن کہیں ناجائز منافع خوری نہ ہو۔ کمشنر کراچی جو ہے ہی از دا پرائس کنٹرولر، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کہیں کارٹیلز نہ بنے، کچھ نہ ہو، تو ایک ریگولیشنز جو ہیں وہ ہمارے موجود رہیں سسٹم میں۔ اسی پہ پھر ہم یہ ہے کہ جیسے ملک جو ہے یہاں پہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ملک، اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 70 لاکھ لیٹر جو ہے پر ڈے، تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی اس کو یوز بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم پیریوڈک اس کی جو ہے وہ میٹنگز کر کے اور کوارٹرلی بیسس پہ پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کو ہم جو ہے اس کے تھرو سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لائف سٹاک ہے، ہمارا بیورو سپلائی ہے، ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان سب سے جب ہم ایک اپنا سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں، اس میں ان پٹس دیکھے جاتے ہیں، ویریبلز دیکھے جاتے ہیں، مختلف جیسے فوڈر کی پرائس ہو گئی، ملک کی، یہ اینیمل کی پرائس، سب کو کر کے پھر یہ ہے کہ ہم جو ہماری ایسوسیشنز ہیں، جس میں آپ کی فارم ایسوسیشن ہے، ہول سیل ہے، ریٹیل ہے، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پرائسنگ پہ ورکنگ کر کے پھر ہم ایک میٹنگ کال کرتے ہیں۔ اس میں ہم کنزیومر ایسوسیشنز کو بھی بلاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ورکنگ کر کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے پھر ہم ایک فائنل ایک متفقہ فیصلے پہ آتے ہیں کہ جی پرائس ہونی کیا چاہیے۔
اس بار جو ہے وہ پرائس جو بیسٹ نکلی وہ 153 جو ہے وہ ہم نے فارمر، جس پہ فارمر بیچے گا دودھ، اور پھر 160 ہول سیلر، فارمر جو بڑے والے ہیں، جو بڑے والے ہیں، جو جہاں پہ دودھ جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ 170 جو ہے وہ ریٹیل کی ہم نے پرائس فائنل کی، اور اس میں بھی 6% فیٹ کے ساتھ، مطلب ایک اچھا خالص دودھ کی یہ پرائسز ہیں۔ اب جب یہ پرائس آ گئی پھر ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے لیے پھر ہم نے کلیئرلی اپنے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت کی ہیں کہ وہ اپنی ٹیمز جو پرائس مجسٹریٹس ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، مختار کار آن گراؤنڈ ہیں، کہ آپ جائیں اور چیک کریں کہ کون وائلیٹ کر رہا ہے۔ اگر کہیں پہ اس طرح وہ اسپاٹ چیکنگ ہوتی ہے، سرپرائز وزٹس بھی ہوتے ہیں، کہیں پر ہمیں پایا جاتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ مہنگے داموں بک رہا ہے، تو ہم پھر اس کے اوپر نہ صرف چلان بلکہ سیل بھی کرتے ہیں اور ہم اریسٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی ساری چیزیں ہوئی بھی۔ اچھا، آپ نے جو بریک اپ بتایا، اس سے پہلے 120 مقرر کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اب زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا اس کو، آئی گیس، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 120 سے ہم ڈائریکٹ 170 پہ آئے، جو کہ آپ نے قیمت بتائی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ بیکاز حالیہ دنوں میں جو ایک وجہ بتائی جاتی ہے زیادہ تر کہ جی فلاں قیمت بڑھ گئی، چارے کی قیمت بڑھ گئی، چارہ ہم یہاں نہیں اگاتے، چارہ کراچی سے باہر اگاتے ہیں، اس لیے اس کو لانے کی کاسٹ ہے، اس کو اگانے کی کاسٹ ہے، تو 120 سے 170 میں ہم کیوں گئے؟ دیکھیں، اس پہ ہم صرف فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو پرائسنگ آتی ہے کموڈیٹیز کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اس ٹائم کی پرائس ہوتی ہے وہ ہم فکس کرتے ہیں، تاکہ کسی پہ ایک تو ہمارے جو لوگ جو یوزرز ہیں اس پہ بھی ایکسٹرا برڈن نہ ہو، اور آبویسلی یہ بزنس والے ہیں وہ بھی جائز بزنس اپنے کرتے رہیں۔ تو جو بھی ویریبل، جو بھی انپٹس ہمارے سامنے تھے، ان کی جو پرائسز تھی اس کے حساب سے ہی پرائس۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر ان انپٹس میں کمی آتی ہے، اب ہم جب نیکسٹ جنوری میں کریں گے میٹنگ، اور اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں میں کمی ہے تو پھر ہم پرائس کم بھی کریں گے۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ صرف زیادہ ہی کرنا ہے، تو یہ تو آن فیکچوئل گراؤنڈز جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پرائسنگ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، میں جاوید صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جواد صاحب کہ پرابلم یہ ہے کہ جب ویریبلس کی بات کرتے ہیں، وہ ویریبلس ابھی جب ایک پرائس ہائیک تھی باقی ساری چیزوں میں، تو لیٹس جسٹ ٹیک پیٹرول، کمی آئی، جب اس کی کمی آئی کیونکہ بہت ساری چیزیں پیٹرول کاسٹ ڈریون ہوتی ہیں، جب اس میں کمی آ رہی ہے تو پھر اس میں آپ کے 120 سے 170 کیوں جانا پڑا؟ اٹس ناٹ مائی کویسچن، یہ ان ہاؤس ہولڈس کا کویسچن ہے جو جب جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے دیکھیں جی اس کی بڑھ گئی تو اب تو ہم نے بھی بڑھانی ہے نا۔ تو کیا واقعی ویریبلس بڑھ گئے تھے یا پھر یہ کوئی اور معاملات ہیں؟ جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی گھٹنے ٹیک دیے، یہ تو مطلب کارٹیل بنا دیتے ہیں، احتجاج پہ آ جاتے ہیں، پروٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کسی بڑھانے چلے بڑھا لیں۔ نہیں جی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو بیسکلی افیکٹو پرائس میکینزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اب جیسے 120 جب رکھی تھی تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پر دیکھی گئی تھیں، اسی لیے 120۔ اب باقی چیزوں کا تھوڑا سا چیزیں جیسے فلڈس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، چیزوں کا کافی مہنگائی کی طرف گئی تھی، تو اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کو دیکھیں گے، اور اگر اس میں یا تو اس کو مینٹین کیا جائے گا یا کم بھی کر سکتے ہیں، تو ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن۔ چلیں جواد صاحب، یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، فلڈز والی جو چیز ہے، دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ اچھا جی، اب سچویشن ایسی بنتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں تک ایجوکیشن پہنچانا، ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کا یہ سوال ہمیشہ سے رہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشینری ہے ہماری جو کمشنر صاحب کے انڈر کام کرتی ہے، سم ہاؤ اٹ لکس ولنریبل، کہ اگر کوئی بھی اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ملک پرائسز، کسی بھی دن کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ بولے کہ جی میرے پاس 5 ٹرک ہیں اور اب میں نہیں کروں گا، اب آپ میری مانیں بات، تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مشینری ہے جنہیں ہمارے لیے کام کرنا چاہیے، وہ ان کے سامنے بالکل ڈھہ جاتے ہیں، وہ بالکل کنزیومر فرینڈلی ان کے ڈیسیجن نہیں ہوتے، ان کے بزنس فرینڈلی ڈیسیجن ہوتے ہیں۔ اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے ٹیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہماری جاب ہے کہ ہم نے ریٹ آف دی وہ قائم کرنی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری مشینری جو ہے وہ بالکل ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کا پرابلم آئے تو ہم ایمیکیبلی اس کو ریزالو کریں، خوش اسلوبی سے بیٹھ کے ان کی بھی باتیں سنیں، اور جو جائز چیز ہے اس پہ ہم فیصلہ آئے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے۔
تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہماری ٹیمز ہیں وہ ریگولرلی اگر میں پرائس کی بات کروں کہ اس پہ بالکل چیکنگ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے حوالے سے ہم نے اب ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر عوام جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی شکایات ہیں وہ درج بھی کروائیں. جیسے 1299 ہمارا ایک نمبر ہے, کمپلینٹ سیل نمبر ہے, اس پہ کال کر کے بتائیں اگر کہیں ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے. پھر ہمارے فیس بک کمشنر آفس کی فیس بک پلیٹ فارم پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹویٹر ہے کمشنر کمپلینٹ, جی کمشنر کمپلینٹ سیل جو ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل ہے, پھر ہمارے پاس فیس بک ہے. تو کہیں سے بھی ہمیں پتہ چلے گی تو ہم جو ہے اس کو اسی صورت میں ہم کنسرن آفیسر کو بھیجتے ہیں اور پھر کنسرن آفیسر اس پہ وہ کر کے امپلیمنٹ کروا کر پھر ہمیں رپورٹ بیک بھی کرتے ہیں. یہ آپ نے اچھی چیز کی. یہ میں ایک بار پھر ہم یہ نمبر چلائیں گے بھی. اور لوگ جو ہیں ان کو اپنی جو کنزیومر رائٹس, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کتنا ہی سمجھتے ہیں, تو آپ کنزیومر, آپ کی بھی یہ نہ صرف ذمہ داری سے بڑھ کے آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ جو ہمارے جو ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں. 1299 یہ نمبر ہم چلا بھی رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں گرا فروشی نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو کہیں دیگر چیزیں نظر آ رہی تو آپ ضرور کریں. اچھا جواد صاحب, ایک چیز اور, اب یہ پرائسز کی بات ہو گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو اس کو اسرٹن کیا جائے گا دیٹ ول بی ان جنوری. اوکے, اس چیز کو کیسے انشور کریں گے کہ جو ہم نے قیمت بنائی ہے 170 وہ 170 پہ ہی ہو؟ کئی جگہوں سے کمپلین یہ آئی ہے کہ جی کہیں 180 کہیں 200 جیسے منمانی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کر رہی ہیں ٹیمز؟ ہاں جی, بالکل آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم بہت بڑا ہے. بہت سارے جو ہیں اس میں ریٹیلرز اور انوالوڈ ہیں اس میں, اور سارے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری قائم کردہ ریٹس ہیں اس پہ نہیں چل رہے ہوں گے. لیکن اس پہ پھر ہماری ٹیمز کیا کرتی ہیں کہ ایک تو ہمارا کمپلینٹ میکینزم, جیسے ہی ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اگر کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. دوسرا, سرپرائز وزٹس بھی ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایک اے سی صاحب وہ خود ایک بائر بن کے گئے, انہوں نے چیک کیا تو وہ واقعی میں 10 روپے مہنگا بیچ رہا تھا, تو اسی ٹائم پر اسے جو ہے وہ اریسٹ کیا, اس کی سیل کی. تو ڈفرینٹ میکینزم ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ریٹ فائنل ہوا ہے اسی پہ عمل درآمد ہو, اسٹرکٹلی عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے. ایڈیشنل کمشنر کراچی جواد مظفر صاحب, ریلی سوری فار دا نیم, بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جو دودھ کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکیں اور اس پہ عملداری حکومت کی ہمیں ریٹ بھی نظر آئے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو نیا خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہے 31 اکتوبر اور آج ہے شہروں کا عالمی دن. شہروں کی بڑھتی آبادی اور اس پہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. ایک شہر جو کہ میٹروپولیٹن ہوتا ہے, جس میں پوری دنیا آ کے بستی ہے, پورا ملک آ کے بستا ہے, اس کو کیسے پلان کیا جاتا ہے, اس پہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے. پہلا چلیے, یہ تو دنیا بھر میں جو ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی, شہر قائد کے باسی کیا سوچتے ہیں اور کراچی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. سما کے نمائندے خضر اعظم نے اس پہ ایک رپورٹ تیار کی, وہ آپ کو دکھا دیں. کراچی رقبے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر. کروڑوں کی آبادی والے اس شہر میں ہر ماہ ہزاروں افراد اپنے بہتر مستقبل اور روزگار کے لیے یہاں آشیانے بناتے ہیں. بڑے شہر کے مسائل بھی بڑے ہیں اور وجہ صرف ایک ہے, پلاننگ کا فقدان. جتنے بڑے سٹی ہوتے ہیں ان سے جتنا بڑا آپ اکانومک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں سٹیزنز کو اور انویسٹرز کو. اچھے ملک ہیں, اچھی قومیں ہیں, وہ اپنے شہر اس طرح سے آباد کرتے ہیں کہ لوگ جو شہری ہیں ان کی زندگی آسان ہو. قائد نے اس کو پاکٹ آف پاکستان اکانومی بولا تھا, تو وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ ڈسپلن نہیں دکھائی دیتا. جو بیسک نیڈ ہے ابھی تک ہم کو نہیں ملی, بلکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی نہیں مل سکی, تو ہمارے آنے والوں کی جو نسلوں کے لیے ہم بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. ایک وقت تھا کہ کراچی میں انسان تو کیا جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا. سڑکوں کی دھلائی, ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرین اور ٹرام جیسی سروس مہیا تھی. جس شہر کی آپ کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے, نہ روڈ نیٹ ورک ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, یہ بیسکس ہیں یہ, اور یہ وہ شہر ہے جو ملک کی اکانومی کو رن کر رہا ہے. کراچی کے بارے میں لوگوں کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے
کہ کیا آپ اس شہر کو اسی نہج پہ چلانا چاہتے ہیں؟ کراچی کی آبادی بہت ہو گئی ہے ابھی، دوسرے شہروں سے کافی لوگ آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کراچی میں مسائل کا انبار لگ گیا ہے. تو اب یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کراچی کی جو بھی آبادی ہے 2.5 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، جو بھی ہے، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اگلے 10 سال میں اس کی آبادی ڈبل ہو جائے. میٹروپولیٹن سٹیز دنیا میں دیکھتے ہیں، دے ہیو دیئر اون میٹروز، دے ہیو دیئر اون ٹرینز، تاکہ یہ ٹریفک کی کنجیشن کم ہو جائے، اچھے لوگ جو ہیں وہ ٹرینوں پہ جائیں. 98 میں اگر 1 کروڑ کی آبادی تھی، 3 لاکھ رجسٹرڈ کاریں تھیں، 3.5 لاکھ موٹر سائیکلیں تھیں، 22,000 بسیں تھیں. آج کوئی 18 لاکھ سے کے قریب شاید رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں، کوئی 51-62 لاکھ موٹر سائیکلیں، اور بسیں جو 22,000 تھیں یا 28,000 تھیں وہ آج 6,000 یا 2,500 رہ گئیں. ایسا نہیں ہے کہ کراچی کے لیے کبھی کچھ پلان ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جو کچھ بھی پلان کیا گیا اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا گیا. اس وقت میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے باہر موجود ہوں. اسٹیڈیم کے اطراف کی ہزاروں ایکڑ زمین صرف اور صرف کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے مختص کی گئی تھی. کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی تو کہیں نجی اسپتال بنا دیے گئے. ابھی بھی ماسٹر پلاننگ ہوئی بھی ہے، اسی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یا اسی کو سینٹر پیس رکھ کر جو ہے ماسٹر پلاننگ کرنے کی کراچی کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ KMC سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، مطلب سندھ اسمبلی سے اس کو پاس کروانے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں کہ ایک گورنمنٹ آئی اس نے اپنی پسند کی کوئی چیز لگا دی، اس طرح کوئی چیز رن نہیں ہوگی. رن ہوتی ہے لانگ ٹرم پہ جا کے. آپ اس کو پالیسی آپ بنائیں، پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. پالیسی کے اندر مختلف گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن پالیسی اپنی جگہ رہتی ہے. میرے عقب میں کراچی کا ایک قدیم ترین پارک ہے جسے کچھ دنوں قبل ہی بحال کیا گیا ہے. اگر کراچی کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو کراچی کو ایک بڑا ماسٹر پلان دینا ہوگا اور بچی کچی جگہوں کو اسی انداز میں بحال کرنا ہوگا. تبھی ہم اپنے شہر کا شمار دنیا کے اچھے شہروں میں کر پائیں گے. کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ خضر اعظم، سما، کراچی. ایک بار پھر آپ کو نیا دن میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. عمران خان کی توشہ خانہ میں نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے ارشد علی سے. جی ارشد بتائیے. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے جعفر عباس کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی ہے. درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں کسی کو نااہل نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو متعلقہ فورم پر جو ہے وہ رجوع کرنے الیکشن کمیشن کو بھجوانا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے آئین کی غلط تشریح کی ہے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے پنجاب حکومت، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. ارشد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اب اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں انسانیت پہ کئی سوالات پہلے بھی اٹھے ہیں اور آگے بھی اٹھتے رہیں گے، اور اس وقت تک اٹھتے رہیں گے جب تک کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں پیش آئے واقعہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. علاقہ مکینوں نے اغواکاری کے الزام میں ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کو تشدد کیا پہلے ان پہ، اور پھر مار مار کے قتل کر دیا. مشتعل ہجوم نے دونوں افراد کی گاڑی کو آگ بھی لگا دی. کراچی جو کہ چوری، ڈکیتی، چھینا جھپٹی کے حوالے سے یہ وجہ شہرت لفظ بہت غلط ہے، لیکن اب کیا کریں جب معاملات ہی یہی ہیں. ہم وہ ان دونوں بدنصیبوں کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی، اور یہ واقعہ جس طریقے سے ہو رہا ہے ہم اس طریقے کا پورا بلر کر کے بھی چلا رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں. ابھی میرے جو نمائندے میرے ساتھ بیٹھے انہوں نے ایک جب بات یہ بولی تو میں یہ بولنے پہ مجبور ہوں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں، لیکن وہاں اس مشتعل ہجوم میں
چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ کورسپونڈنٹ سعد صابری موجود ہیں. سعد بہت شکریہ. اس پہ ہم آپ سے پوری ڈیٹیل لیں گے اور اس حوالے سے جو ایک اور پہلو نکلتا ہے وہ برداشت کا اور اس سے بھی بڑھ کے عقل استعمال کرنے کا, اس پہ ہم بات کریں گے. اسکالر مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. تو سب سے پہلے میں سعد سے بات کا آغاز کرتا ہوں. سعد کیا ہوا یہ ذرا مجھے بتائیں. فیصل ہوا یوں کہ یہ دو نوجوان تھے, ایمن اور ایک کا نام اسحاق اس کا ڈرائیور تھا, ایک انجینئر تھا یہ لڑکا ایمن. اچھا. یہ لوگ مچھر کالونی گئے اپنے روٹین ورک پہ, ڈیلی ورک پہ. ٹیلی کام کمپنی کے یہ ملازمین تھے تو کوئی بھی کیبلز کا فالٹ آتا ہے انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. اور وہاں پر لازمی سی بات ہے, اتنا بڑا کراچی ہے, جب کسی ایریا میں جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہوں گے یار فلاں ایڈریس بتا دو, فلاں جگہ بتا دو. بالکل. تو پھر وہاں پر کیبلز کو دیکھتے ہیں, ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اسی اثنا میں یہ دونوں نوجوان وہ اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کسی بچے سے بات کی ہو کہ بھئی فلاں جگہ کہاں پر ہے. تو جب وہاں کے علاقہ مکین نے دیکھا کہ ایک کار میں دو نوجوان ہیں اور وہ 2-3 دفعہ چکر لگا چکے ہیں, تو انہوں نے آ کے ان سے شروع میں ہی بالکل ابتدائی طور پہ ہی بڑی سختی سے پوچھا آپ کون ہیں, یہاں کیا کر رہے ہیں. تو اتنے میں کہ وہ بتا رہے ہیں, اپنی شناخت کروا رہے ہیں, موب جمع ہو گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب موب جمع ہو جاتا ہے پھر سنتا کوئی نہیں ہے, پھر صرف آوازیں آتی ہیں. انہی آوازوں کے درمیان کسی نے ہاتھ لگایا اور ایک ہلڑ بازی شروع ہو گئی, ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اتفاق سے وہاں پر پولیو ٹیم کے ساتھ کچھ 2 یا 3 کانسٹیبلز تھے. انہوں نے جب دیکھا وہ بڑھے اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو ایک کانسٹیبل کو بھی زخمی کر دیا, اس کا سر پھاڑا اور وہ نہیں بچا سکے. ان کو اٹھا کے پولیس والوں کو بھی پھینک دیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنا تشدد کیا, کس طریقے سے ان نوجوانوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا فیصل جس کا نام ایمن تھا, جو انجینئر تھا. 6 ماہ پہلے اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی. اس کا ہوم ٹاؤن ہے ٹھٹا. اچھا. تو سامان نے مجھے بھیجا وہاں پر کوریج کے لیے ان کی فیملی کے پاس. ہم تعزیت کے لیے بھی گئے اور میں پرسنلی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نوجوان اس کی فیملی سے میرے پرسنل ٹرمز ہیں, وہ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں. تو بڑا مجھے افسوس بھی تھا جب میں وہاں گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. اتنے ہوش ربا انکشافات ہوئے, ایسی باتیں پتہ چلیں کہ میں حیران رہ گیا. وہاں پر ان کی کمپنی کے بھی کچھ کولیگس آئے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان جو انجینئر ہے, جس کے لک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ اپنا کارڈ دکھا رہا ہے, اپنا لیپ ٹاپ دکھا رہا ہے, اپنے ٹولز دکھا رہا ہے, ایئر کنڈیشن کار سے وہ اترا ہے اور فون تک پہ بات کرا دی. یہ مجھے اس کے کولیگس نے بتایا جو اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا فون پہ بات کروا دی تھی کہ جی ہم فلاں کمپنی سے ہیں, جی ہمارے بندے ہیں, یہ ایسے ایسے آئے ہیں. نہ جانے اس قوم کو کیا ہو گیا, اس ہجوم کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک نہ سنی. میں اس پہ ساتھ آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لوں گا کیونکہ آپ نے یہ ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے کہ پولیس والے جو وہاں پہ تھے, میں آپ سے کروں گا اس پہ سوال. لیکن مولانا صاحب سے تھوڑا سا میں سوال کرتا ہوں. مولانا صاحب جیسے کہ سعد نے کہا, جو اس نے بات کی میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. نہ جانے کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو چوری ڈکیتی اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ جو سامنے سے آتے ہیں وہ بھی نہیں بخشتے ہیں, وہ بھی ایک موبائل ایک پرس کے چکر میں وہ بھی گولی مار کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس طریقے کے واقعہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں, اور جب ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہر معاشرے کے لیے ایک خاص قوانین وضع کیے ہیں. کچھ تربیت کی ہے, کچھ تہذیب سکھائی ہے, کچھ ادب سکھایا ہے, کچھ اس کے تقاضے ہیں. کوئی بھی عمل ہر معاشرے میں مشکلات بھی آتی ہیں, آسانی بھی آتی ہے, فساد بھی آتا ہے, صحیح خبر بھی آئے گی, غلط خبر بھی آئے گی. اور ان ساری چیزوں میں معاشرے کے افراد کی ہم نے اصل میں کونسلنگ نہیں کی, اصل میں ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کی ہے. مساجد اور اسی طریقے سے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, بالخصوص میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف وہ کلچر نہ دکھائیں کہ جس میں کیا ہے تشدد پر عوام کو اکسایا جائے.
اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی لیے اسلام نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو. اگر تم بغیر تحقیق کے کسی خبر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے یا اسے سنی سنائی کو جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں آگے بڑھاؤ گے تو سوائے ندامت کے، پشیمانی کے اور کیا ہے افسوس کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. یعنی یہ چیز آج ہم ندامت کر رہے ہیں نا اس واقعے پہ، وہاں کے لوگوں سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو ان کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں کہ اس معاشرے کے یا اس علاقے کے لوگ، میں یہ کہوں گا وضاحت کے ساتھ، کہ جب کر رہے تھے تو وہ ایک علیحدہ تھی، چونکہ اب ہم نے ہر چیز کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی بنا دیا ہے، یعنی انجوائے کرتے ہیں. نہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو بردبار ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی بھی فساد ہو رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس علاقے کے بڑے بوڑھوں کی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی. وہ آتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا، پھر اس معاملے کو سمجھتے تھے. یہی قرآنی طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے رسول کی طرف اگر کوئی خبر تمہارے پاس آ رہی تو رسول کی طرف لوٹاؤ یا اہل علم کی طرف لوٹاؤ. اچھا، اب جب یہ معاشرے میں ہم آ جاتے ہیں کہ جب ہم نے ہمارے لیڈران خود جو ہیں، جو تربیت کرنے والے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے ہیں. یہ بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب صرف ہم نے اپنا نام اسلامی رکھ لیا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اور صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اسلامی یہ دو پہلو ہیں، مذہبی اور معاشرتی دونوں پہلو ہیں. مذہب تو وہ کہ جس کے ہمارے روحانی پیشوا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران درخت کو بھی نہیں کاٹنا، پتے کو بھی ضرب نہیں لگانا، وہ تو اس سے تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور یہ کیس آپ دیکھ لیں، اس میں ایک کے میرے خیال سے 3 بچے ہیں، ایک کے 3 بچے ہیں. اب اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ تمام تر کام کیے ہیں، یہ جو ناحق خون بہا، اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اصل میں ذمہ داری دیکھیے اسٹیٹ کی ہے. ایک سب سے بڑی مشکل، اب جب ایک طرف ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عدل پر قائم ہوتا ہے. حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ کفر کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے لیکن کیا ہے، ظلم کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا. ہماری ریاست نے اتنے زیادہ سیاسی معاملات میں ہم لوگ الجھ گئے ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو نظام دینا، معاشرے کی پروٹیکشن کرنا، معاشرے میں امن قائم کرنا، معاشرے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، آج یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ اب تحفظ کہاں ہے؟ گلی میں خواتین محفوظ نہیں، اسکول کے بچے محفوظ نہیں، بازار میں دکاندار محفوظ نہیں، پارک میں جو ہے اب ہماری اور آپ کی عزت محفوظ نہیں. کہاں جائیں؟ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو کہ جہاں امنیت کا پہلو ہو. تو یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے. جب ہم اسی وجہ سے، جیسے کہ اگر دوسرے مہذب معاشروں میں اگر کوئی پولیس کا کانسٹیبل بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی ہٹ جاؤ تو سب کو ہٹنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بیچارے پولیس والے کی عزت کیا ہے؟ اس نے خود اپنی عزت بھی ایک تو پامال کی ہوئی ہے. اسی چیز کو میں ساتھ ایک تو مجھے بتائیں کارروائی اب تک کیا، گرفتاری وغیرہ، اور دوسرا یہ جو آپ نے کانسٹیبل کی بات بتائی، یہ آرمڈ نہیں ہوتے؟ ایک آدھا اگر ہوائی فائر کرتے، یہ اگر تو آرمڈ ہوتے ہیں جو پولیو ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، اگر تو ہوائی فائر کرتے تو شاید ہی ڈسپرس ہو سکتا تھا موب. جی بالکل ایسا ہی ہے. پولیو ٹیم کے ساتھ بھی جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، آرمڈ ہوتے ہیں وہ. پر ویڈیو میں جب دیکھا گیا، اچھا اتنے بڑے موب پہ ایک دم اسلحہ نکالنا، وہ بھی ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. میں تو صرف ایریل فائر اگر، جی ہاں بالکل. ایک بنیادی کوتاہی جسے کہیں یا غفلت کہیں وہ یہ ہوئی ہے کہ اس کانسٹیبل نے اپنے تئیں کوشش کی، حالانکہ اس کو سب سے پہلے 15 کرنا چاہیے تھا. 1 گھنٹہ یہ تماشا چلا ہے، 1 گھنٹے بعد پولیس پہنچی ہے، جو ساری ٹیمز پہنچی ہیں. تب تک وہ نوجوان بھی پٹتے رہے، وہ کانسٹیبل بھی پٹتا رہا. ابھی تک کارروائی جو ہوئی ہے 200 افراد کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور کوئی 40 کے قریب شامل تفتیش ہیں جنہیں حراست میں بھی لیا گیا. 7 مرکزی ملزمان جن کو پولیس نے ویڈیو میں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، ان کو جو ہے وہ لاک اپ کیا ہوا ہے، ان کو رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہوگا. اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ جو 40 لوگ اس وقت ہمارے پاس شامل تفتیش ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں پر جب کنفرمیشن ہو جائے گی تو وہ بھی مقدمے میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ 200 افراد کا ایک ہجوم پولیس نے جو ہے وہ بتایا ہے. ایس ایس پی کی اماڑی ہیں فدا حسین صاحب، وہ اس معاملے
अच्छा, दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि जो कांस्टेबल्स थे वहाँ पर, एक कांस्टेबल जो वीडियो में भी नज़र आ रहा है, उसको इतनी बुरी तरीके से उस मॉब ने मारा है कि उसका अपना सर फटा हुआ है, कई जगह से वो ज़ख्मी है। और मेरा एक ड्राइवर हमारे इदारे का समा का वहाँ पर था, वो कह रहा है कि वो पुलिस वाला रो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सका, मैं बचा नहीं सका इसको, क्योंकि उसको भी अपनी जान का ख़तरा था और उसने तो खैर अपनी जान जोखिम में डाल ही दी थी। पर उसके बावजूद आप ये देखें कि जब मैं ठट्टा गया उस इंजीनियर के घर पर, तो उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लड़के ने किया था सिंध यूनिवर्सिटी से, और 6 माह हुए थे इस इदारे में काम करते हुए, और कंपनी की तरफ से उनको एक शिकायत थी, और वो शिकायत ये थी कि FIR के वक्त एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। अच्छा, ये साहब ये कहते हैं, यमन के जो अहले खाना है, जो वालिद हैं, कि भाई ठट्टा से कराची आना एक बंदे का इस वक्त एट द मिनिमम साइड 1000 रुपये का खर्चा है। अगर हम अपनी मुद्दत में FIR कटवाते हैं, न जाने कितनी दफ़ा जाना पड़े। कंपनी को चाहिए था कि वो अपनी मुद्दत में FIR कटवाती कि उनका ऑन ड्यूटी एम्प्लॉय बिल्कुल जहाँ भाग हो गया। पर एनी हाउ जो FIR कटी वो उस ड्राइवर के अहले खाना की मुद्दत में कटी, जिसका नाम इसहाक था। आपने उसके बच्चों का जिक्र किया, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है उसका। नौशहर फरोज से वो यहाँ पर काम करने आया था, नौकरी कर रहा था। अब उनका क्या होगा ये। अच्छा, इसमें फिर दफात कौन सी दहशतगर्दी वाली भी लगी, क्योंकि ये तो है बिल्कुल ऐसा ही। SSP साहब ने ये खुद कहा कि ये दहशतगर्दी का मामला है। जिस तरीके से सारा वाक़या रूनुमा हुआ है, और शनाख्त के बावजूद, कार्ड दिखाने के बावजूद इतने सारे लोग, फिर आप ये देखें ना कि एक तो आपने उन्हें बहिमाना तशद्दुद करके मार दिया, बिल्कुल, फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि उनकी कार को उठा के कोई 500 मीटर की दूरी पे ले गए। क्यों? वहाँ जाके उस कार को जला दिया है। तो ये बाकायदा दहशतगर्दी का मामला है। इस पे ATA के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और दीगर दफ़ात भी इसके अंदर शामिल होगी, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल भी है, और तशद्दुद पे उकसाना लोगों को। अच्छा, मैं आखिर में मौलाना साहब, इस तरीके के मामला, रिस्क की तलाश में लोग इतनी दूर आते हैं। अब ये जो तमाम तर हुआ है, मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग देख रहे हैं इस तरीके के वाक़यात, उनको आप थोड़ी सी आगाही दें कि अगर इस तरह के दिल में शक व शुबात पैदा होते हैं तो किस तरीके से इस मामले को टेकअप किया जाए, कैरी किया जाए। देखिए, सबसे अहम बात तो यह कि हर मौके पर इन्नल्लाह मास साबरीन, ये कानून तो हमें चाहे जंग हो, अमन हो, घर हो, बाहर हो, माशरा हो, किसी भी जगह पर हम हैं, तो इस कानून को अगर हम कि अल्लाह किसके साथ है, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अलबत्ता सब्र का माना ये नहीं है कि आप बुराई को आम होने दें, नहीं, बुराई को आम नहीं होने दें, बुराई को रोकना हमारी ज़िम्मेदारियों में है। हर फर्द की, माशरे के हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि बुराई को रोके, लेकिन किस हद तक रोकने के लिए जाना, आपके इख्तियारात कितने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी कितनी, जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है उतनी आपकी ड्यूटी है। ये नहीं हो सकता है कि मेरी ज़िम्मेदारी कम हो और मैं ड्यूटी ज़्यादा अंजाम देने लगूँ, तो फिर मुश्किल होती है। यही चीज़ हम देखते हैं कि जितने भी माशरों में जब एक ऐसी चीज़ सामने आती है, उसकी वजह बेसिक ये है कि हमारे यहाँ तालीम का फुक़दान है, तहज़ीब को हम फरामोश करते जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा यहाँ पर भी आकर के कि बात सबसे अहम यह है कि घर की तरबियत, अच्छा वो गरीब इलाका हो या अमीर इलाका हो, उससे तहज़ीब से कोई नहीं बनता है। हर गरीब घर को भी अपने बच्चों को तहज़ीब याफ्ता करना है। उनको ये नहीं है कि रिस्क के हवाले से जैसे बात हो रही है, तो अब अगर बेरोज़गारी का मतलब ये हो गया कि मैं दूसरों के माल पर डाका डालना शुरू कर दूँ, बिल्कुल, ये एक जस्टिफिकेशन है कि क्योंकि वो बेरोज़गार है इसलिए वो बुराई कर रहा है। जी नहीं, भूखे मर जाएं आप, किसी का माल नहीं ले सकते। बहुत ये कानून नहीं है कि जी मैं भूखा हूँ तो हाँ, रियासत के ज़रूर हाथ काट दिए जाएंगे। अगर किसी माशरे में चोरी हो रही है तो हाथ तो रियासत का काटा जाएगा, लेकिन क्या आपको जवाज़ का पहलू नहीं है ये जवाज़ बना लेना कि चूँकि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तालीम याफ्ता हूँ और इसलिए मैंने अब बुराई करनी शुरू कर दी है। ये भी एक आम माशरे में नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं। रिस्क की तंगी, और रिस्क क्या है, फिर अगर हम इसकी तरफ देखें
تو مین چیز یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ کفایت کا نام ہے. حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قناعت پسندی بہترین سرمایہ ہے. یعنی آپ اگر بے روزگار ہیں یا پریشان ہیں تو قناعت. آج معاشرے میں فساد ضرورت کی حد تک جانے میں نہیں ہے, تجاوز, ہماری جو ہے حوث, بالکل, ہماری خواہشات, ضرورت سے زیادہ میرے کو مل جائے تو اسی پہ سارا نیڈ ہے, اس نیڈ سے آگے بڑھنے کی. ورنہ خدا نے تو رزق, ہر انسان کا رزق جو اس کی بات ہم کرتے ہیں, وہ رزق دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے خداوند عالم آپ کی ماں کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مولانا محمد حسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ. تو یہ معاملات ہمارے ہاں پہلی مرتبہ نہیں ہے. سب کو وہ سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہوگا کہ جو 2 بھائی تھے اور اب اس کا ایک مرتبہ پھر کراچی کے مچھر کالونی میں ریپلے کیا گیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے تئیں لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعہ ہوتے دیکھیں تو کم از کم اگر آپ نے قابو پا لیا ان لوگوں پہ, اور اگر آپ کو شک ہے تو پولیس کے آنے تک کا انتظار کریں. کسی کی جان لینے کا آپ کا بالکل بھی حق نہیں ہے. ویلکم بیک. 41 فیٹ طویل اور 8.5 فیٹ چوڑا, کئی رنگوں میں اردو ترجمے کے ساتھ لکھے گیا قرآن کریم کا نسخہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زیارت کے لیے لوگوں میں پیش کر دیا گیا. سعود احمد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بہت بڑے ترجمہ قرآن کی تقریب رونمائی. اسے امتیاز حیدر شاہ نورانی نے 1.25 سال میں تحریر کیا. یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. 31 صفحات ہیں. نسخے کی طوالت 41 فٹ ہے, چوڑائی 8.5 فٹ ہے. نسخے کی رونمائی ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر نے کی. طلباء اور عام لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. خوشنویس امتیاز حیدر شاہ نورانی نے سما کو بتایا کہ دنیا میں اس حجم کا یہ واحد نسخہ ہے. 425 دن کا اس کا ٹائم پیریڈ الحمدللہ, اور اس کے اندر مختلف کلر کا جو کمبینیشن ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. 41 فٹ لینتھ ہے, 8.5 فٹ اس کی چوڑائی ہے, اور 2 جلدوں کے اندر ہے. یاد رہے اس سائز حجم کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں ہے. ہمارے سما کے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے جو طویل ترین قرآن پاک ہے وہ بھی میرا لکھا ہوا ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا کتابی شکل کا جو قرآن پاک ہے وہ بھی ہمارا محمد لکھا ہوا ہے. اس منفرد قرآنی نسخے کی رونمائی جمعے تک جاری رہے گی. سعود احمد, سما, ٹوبہ ٹیک سنگھ. اچھا جی, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر کراچی میں اس وقت بین الاقوامی آرٹ کا میلہ سجا ہوا ہے. آج یعنی 31 اکتوبر سے یہ شروع ہو چکا ہے. بنال دنیا بھر سے نامور فنکار یہاں موجود ہے, اپنا آرٹ پیش کر رہے ہیں. ہم نے بھی مختلف آرٹسٹ سے بات کی تھی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. تو راشد رانا ہمارے ساتھ موجود. راشد بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وی ہیو گاٹ اے گروپ فرام کینیڈا. دا گروپ نیم از آڈیو پلاسیبو پلازا, اینڈ وی ہیو گاٹ ایرن گی ود اس, اینڈ وی ہیو گاٹ ویوین لی, اینڈ وی ہیو گاٹ جولیا ڈک. Welcome to Pakistan, first of all. And is it your first time over here? Yes. Pakistan? How are you finding it? We love it so much. The people are amazing. The food is also quite incredible. The food is incredible? Yeah. Well, a lot of foreigners. So have you tried biryani? Not yet. Everybody asks. That was my question. That was my question, because a lot of foreigners come and they say the food is good, but it's a bit on the spicier side. Yeah, you love the spicier side? Then you will definitely love it. Okay, so what's the group all about, and what do you do? Well, we're here in Pakistan to ask question to the people here. Can placebos help? Does sound have the power to process complex emotions? Can music give you what you need? We bring you Audio Placebo Plaza. For 4 days only, we will be giving the public the invitation to take appointments with us so that we can create custom audio creations. Healing frequencies. ASMR and hypnosis. If you would like to book an appointment, they are going very quickly. You can go visit us at audioplaceboplaza.com or follow us on Instagram at Audio Placebo Plaza. All right. Rashid bhai, please talk us through this. یہ کیا چیز ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ The event or their work? Their work. I'm sure they can work, they just describe their work in the best possible way and they can speak about it. But as a whole, the Binale itself, it's a great opportunity for the masses and for the wider audience. Because ہمارے یہاں پہ contemporary art کے institution نہیں ہیں, museums نہیں ہیں, عوام کی رسائی نہیں ہے اس تک.
اور ویسے بھی کنٹمپری آرٹ نہ صرف ان ٹرمز آف ایکسیسیبلٹی کہ وہ سارے شہر میں اسکیٹرڈ ہیں, سیٹلائٹ لوکیشن اور عوام کو دیکھ سکتے ہیں, کنسیپچولی ایز ویل ان ٹرمز آف سبجیکٹ میٹر, جو موضوعات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ وائڈر پبلک کے لیے ہیں. وائڈ رینج آف سبجیکٹس, فارمیٹس, میڈیمز. آئی تھنک یہ ٹرولی ایک ایسا ایونٹ ہے جو سب کے لیے ہے. سب کے لیے ہے. تو یہاں کے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں جی بالکل. اور کتنے اگر آرٹسٹوں کی بات کریں, آبویسلی دنیا بھر سے جو ہے وہ آرٹسٹ یہاں پر آ رہے ہیں, تو کتنے ملکوں کے آرٹسٹ یہاں پر آئے ہیں, آ رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ بنالے جو ہے ٹوٹل دیر اباؤٹ 45 آرٹسٹ اینڈ 24 پروجیکٹس اینڈ 6 مین لوکیشنز اینڈ ٹوٹل کنٹریز 13 آئی بلیو. اور یہاں کے لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں, ابھی پتہ چلے گا. بٹ آئی تھنک یہ 3rd ایڈیشن ہے KB کا. ایون فار دا پاسٹ 2 ایڈیشنز وی ہیو سین پیپل پورنگ ان لارج نمبرز. 6 لوکیشنز ہیں. آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھیے, ساری عوام کو انفارمیشن ملے گی. اس کی ایپ بھی ہیں اور آئی تھنک اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے. رائٹ آن. اوکے, میں تھوڑا سا ایرن سے بات کروں. سو ایرن, یو ہیو گیون اے بٹ آف انٹروڈکشن اباؤٹ دا گروپ. سو tell the layman, what is your group all about and what are you going to do? Well, we are here to learn and to execute processes of healing music. We're really interested in the different practices of the way that music can heal. I know that Vivian has done a lot of research into how music can create different emotions and can even create different physical sensations in the body. A lot of this is based off of a combination of physicality, but also psychology. And so the 3 of us offer different expertise, and we can create custom songs. And so even if you can't take an appointment with us to talk about your specific needs, then because we do not have a lot of space, we're going to be creating a Karachi album of healing music based off of the local people that come to see us. And so we believe everyone that comes to see us is a microcosm or like for the needs of the world. And so our last edition we did was in Montreal. We have a special healing music of Montreal already made online, which you can see on our website. But after this, very special, we'll have the Karachi healing music edition. Vivian, we have heard that music is food for the soul, but this idea of healing through the music, how do you do it, and what's your experience about it? Well, we are all experts in different types of sonic therapies, and we're very excited to use our expertise to help the local community. And yeah, from my experience, people really think this is like a help to them, and we're also really happy to offer this to the people. اچھا راشد بھائی, آپ ذرا مجھے آپ بتائیں کہ کیا کچھ ڈسپلے آپ کی طرف سے ہو رہا ہے, ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ویسے تو سرپرائز ہونا چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا دیتا ہوں. پلیز تھوڑا ٹیزر دے دیں. نہیں بالکل بالکل. آئی تھنک آپ سے تصویریں کچھ شیئر کی ہیں. جی ویژولائزیشنز. اٹس بین اے میجر انڈرٹیکنگ. اٹس اس کا اسکیل بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. اس اسکیل پہ شاید آپ نے غالباً کام نہ دیکھے ہوں پاکستان میں. سو آئی ٹک دا چیلنج, اور کوئی 90,000 سے زیادہ تصویریں ہیں ٹریش کی, ریسنٹ فلڈ کی, اور سیلنگ شپس کی فرام ڈفرنٹ ٹائمز اینڈ ایراز, اینڈ دے آل کم ٹوگیدر ٹو ٹیل ون اسٹوری دیٹ اسٹارٹس ود واٹر اینڈ اینڈز ود واٹر. اچھا راشد بھائی, آپ نے دنیا بھر میں اور بھی بہت ساری نمائش کی ہے, اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, ابھی دبئی میں جو ہوا تھا اس میں بھی یو آر ریپرزینٹڈ پاکستان, رائٹ؟ پاکستان پویلین. یس, پاکستان پویلین. بالکل فیصل, آپ نے درست کہا. مجھے اپرچونیٹی ملی تھی پاکستان کا پویلین کا ایکسٹیریئر ڈیزائن کرنے کی, اور اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی بیکاز اس کی مدد سے ہم نے پرسیپشن جو پاکستان کی ہے, انفارچونیٹلی ہمارا وی بین اے بیڈ برانڈ ان دا ورلڈ. سو جو عوام الناس ہیں وہ اس سے, جن کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, دے اپریشیٹڈ سو مچ, دے فیلٹ امپاورڈ اینڈ دیٹ کہ ان کے ملک کی پرسیپشن چینج ہوئی, اسپیشلی جو UAE میں جو کام کرتے ہیں. اینڈ they were like 192 countries, اور ان سے ایک طرح کا مقابلہ بن گیا تھا. So we won the best pavilion exterior award, and we won the award for the interior as well, curated by Noor Jahan Bilkrami. پوری دنیا اس آرٹ کو, اس ایبسٹریکٹ آرٹ کو یا پھر کسی بھی فارم آف آرٹ کو کیسے لیتی ہے, ہم کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए हम जैसे मैंने पहले कहा कि 7000 साल पुरानी तारीख़ है, हम इतने कल्चरली रिच हैं, हमारे पास इतना सारा टैलेंट है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आर डूइंग वंडर्स ग्लोबली। ये न्यूज़ मीडिया में कवर नहीं हो पाती, प्रायोरिटीज़ यहाँ पे कुछ और रहती हैं unfortunately, but they are making they're changing the perception of the country, they're making headlines elsewhere. तो ये जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये मौका फराहम करते हैं कि जो पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मुल्क से बाहर और जो और मुल्कों के आर्टिस्ट हैं वो इकट्ठे यहाँ पे आएँ और हमें मौका मिले अवामुन नास को कि वो इंगेज कर सकें एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ। अब ये आर्ट जो है सिर्फ पेंटिंग का और स्कल्पचर का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा आगे की बात है। आएँ और एक्सपीरियंस करें कि किस तरह से आर्ट माइंड चेंज करता है और आपको फ्रीली सोचने का मौका देता है, जिसकी हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। ओके, अब मैं थोड़ा सा अब जो है जूलिया से ये बात करूँगा। सो जूलिया, Aaron has told us about the sonic therapy and all. So please talk us through this. How people respond to this thing? Like people go to doctors for their therapy sessions. They are under stress. Probably husbands are not happy with their wives, quarreling all the time. But still, so how do the people respond to this thing in other parts of the world? Sure. Well, we find that with the audio placebos, they work the best if you truly believe in them. And the more that you believe in them, the more that they work. And the more that they work, the more you believe in them. So it's really, mostly it lies in our production skills and our creation and our artwork, but also it also relies on the listener and their openness to receiving an audio placebo and to the openness of having sound improve their lives. So the more that you believe, the better that it works. सब यकीन की बात है और इत्मीनान की। बिल्कुल। What people think that this thing can work for them? Can you share some success stories with us? Yes, actually, I know that some of the most interesting cases, I think there was a person who came to us because he was undergoing therapy for his knee. And we made an audio placebo for him that was based in a body scan technique, which means using the voice to entrain the person to pay attention first to the lowest part of the body and slowly move up the body with special focus on the knee, and then like moving up, because of course we can't just focus on the one area of the challenge. We have to integrate the whole body into the healing process. And so when we have these conversations with people, it is like therapy, but we tailor it and we think very hard about what people say, and also we think about the negative space of what they're not saying, because sometimes when you meet them you understand that they're saying something but maybe they need something different. So the audio creation is always a surprise. I also want to say that Julia is a trained hypnotherapist. Wow. So we're for real. My specialty is in something called ASMR. And so that's kind of using sound and whispers and first-person attention and hand gestures, although we can't get that in audio, but it's a whole practice. And we have seen the power of the sound whenever people used to go to gym and they have this powerful music in their heads and like that boosts them. Okay, I'm going to lift more weight. So yes, power of sound is magnificent, amazing. It's work. It works. Exactly. It works. Yes. तो राशिद कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? आखिर में कि ये जो कराची बनाले है, देखें कराची we all know कि कराची is called the city of lights, but कुछ मामलात रहे हैं. Now इस तरीके की एग्जीबिशंस या इस तरीके की एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शहर के लिए कि we take this city back to its track so that we can call it Already again. हम इतना Yes. depressed life गुजार रहे हैं. जी ये कहना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ एक आगाज़ है. कराची का सिटी जो है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड इट रिक्वायर्स इट नीड्स मच मोर देन दिस. सो इससे शुरू करते हैं और इसको कहीं और लेके चलते हैं. थैंक यू सो मच. ये खूबसूरत बात जो है राशिद भाई ने की. राशिद भाई थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द होल ग्रुप ऑडियो प्लेसिबो प्लाजा, एरनगी एंड Vivian Lee and Julian Dick. Thank you so much for coming, and we hope that as it is said by the hostess in the plane, I hope your
stay is pleasant and very good in our country. جی، تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں اور ہمارے شہر اور آرٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بریک کے بعد دیکھیے ایک اور ایسا ہی گہرا تعلق کراچی میں بنگالی فنکار کہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد دیکھیے. نااہلی کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیے ہیں. الیکشن کمیشن کو میاں والی کی نشست پر الیکشن شیڈول جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے. نااہلی کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت. ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیے. بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی سے. جی شہزاد. جی فیصل، بالکل توشہ خان ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی سے متعلق اہم کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوئی. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 نومبر تک جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے. درخواست گزار کے جو وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر، ان کی جانب سے یہ التجا کی گئی عدالت کے سامنے کہ اس کی جو ہے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کا اس کو معطل کر دیا جائے، جس پر جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل کیا جائے. ہم الیکشن کا فیصلہ معطل نہیں کر رہے، ضمنی الیکشن کرانے سے روک رہے ہیں. عدالت نے ایسا کہا، جس پر جو ہے وہ اب عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دونوں فریقین کو سن کر جو ہے وہ 10 نومبر کو اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. تو اس عام کیس کی جو سماعت ہے وہ 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو آپ نے بہت ساری زبانوں میں موسیقی سنی ہوگی، لیکن آج آپ کی ملاقات سیدہ زینت ایک ایسے گروپ سے کروا رہی ہیں، چند ایسے موسیقاروں سے کروا رہی ہیں جن کی آواز کے جادو نے لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیا ہوا ہے. دیکھیے، بنگالی جادو کا تو پوری دنیا میں دھوم ہے ہی، اور کبھی ہماری بھی زبان ہوا کرتی تھی، لیکن جو ہیں یہاں پہ اور جو اپنی اس زبان میں جادو جگا رہے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں. ہر کلچر اور زبان اپنے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے، اسی طرح ہر قوم کا ایک لوک ورثہ بھی ہوتا ہے. یوں تو ہم مختلف اوقات میں مختلف موسیقاروں کو سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کی ملاقات کچھ بنگالی موسیقاروں سے کرواؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ وہ بنگلہ موسیقی کو فروغ دینے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات بھی ان سے کرواتے ہیں. محمد سعید الرحمن، اور میں جب مرشد پکڑنے سے یہ اس میں کیا، میرا مرشد کا بھائی نے یہ میرے کو دیا. یہ ایک طرح ہے، لوگ بہت شوق سے سنتا ہے یہ مرشدی، پھر مرشدی ہمارا مرشدی گانا. دوسری جانب موسیٰ کالونی کے ہی رہائشی ادریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ 40 سالوں سے قوالی کی محفل سجا رہے ہیں. کہتے ہیں اس فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا. ہم لوگوں نے جب اس فلسفہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہم لوگوں نے اس چیز کو تقریباً ہمارے والد صاحب مولوی حضرت تھے، ان چیزوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے. انہوں نے ہمیں آگ کر دیا، یعنی گھر سے نکال دیا ہم لوگوں نے، مگر پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا. تو اس پہلو کو لے کے تقریباً آج 45 برس ہو گیا، اسے ہیں 45-50 برسوں سے اس فلسفہ کو ہم لوگوں نے چلاتے آ رہا ہوں. تو یہ نظر السنگیت کا ایک کلام جیسے ہم آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. باغی چائے بلبلی توئی جسنے آدی دل. بنگلہ میوزک سے تعلق رکھنے والے افراد کو موسیٰ کالونی کے لوگ بے حد شوق سے سنتے ہیں اور ان کے کلام پہ جھومتے بھی ہیں. اولی اللہ نائب رسول حدیث تے کوئے تاہر ماجے ملے خودوی مولار پوری سوئے صادق پوری بنداری کے دیا دے ہمان. کہتے ہیں موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ بات موسیٰ کالونی کے ان افراد نے سچ ثابت کر دکھائی ہے جو بنگلہ زبان میں موسیقی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین عمران شاہد کے ساتھ سیدہ زینت، سما، کراچی.
आगे बढ़ते हैं। कराची में एयरफोर्स म्यूज़ियम के अहाते में मौजूद तफरीगा किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ शिमाली इलाकों के सफ़र का मज़ा लिया जा सकता है विदाउट टिकट टू शिमाली इलाका जात। मज़े की बात यह है कि सर्दियों के मौसम में भी ये एरिया खुला रहेगा अगर तो कराची में सर्दियाँ आती हैं तो। नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। अगला महीना नवंबर का है, सर्दियों की आमद है, लेकिन उसके बावजूद कराची के अंदर विंटरलैंड जो है उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। 2020 में इसका आगाज़ हुआ था, बीच में कोविड की वजह से 6 महीने ये बंद भी रहा, लेकिन इस वक्त कराची के जो शहरी हैं वो इसका भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि रात के वक्त थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं। आइए चलते हैं। कराची की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आम आदमी के लिए ख़ुद को वक्त देना आसान नहीं रहा। ऐसे में विंटरलैंड का कराची में होना कराची के शहरियों को एक मुनफरिद तजर्बे से गुजरने का मौका फराहम करता है। ये एक टनल बनी हुई है, एक सुरंग है और बर्फ़ की बनी हुई, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मरी में या गिलगित में कहीं पे मौजूद हैं, कराची में होते हुए भी। कमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। -10 है और हमारे पास लोग काफ़ी दूर से, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर से लोग आते हैं जो कि बहुत इंजॉय करते हैं। आइस साइकिलिंग है, इसमें स्लाइड्स हैं, मेरी स्नो राउंड्स हैं, स्नोफॉल एरिया है, उसके बाद साइकिल एरिया, चाइना वॉल है और इग्लू बना हुआ है। और जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस जगह की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि यहाँ आकर उम्र का फ़र्क मिट जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई अपनी पसंद की राइड के मज़े लेता है और जैसे एक बार फिर बचपन के ज़माने में लौट जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत ऑन एक्सपीरियंस, ओवरऑल बहुत अच्छा। कराची में इतनी सर्दी हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, तो उसका एक्सपीरियंस करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया से नहीं जा सकता, विंटरलैंड आए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। नई नई चीज़ें ट्राई करी हैं जो कराची में नहीं थी और अब बहुत आई हैं, न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। बचपन याद आ गया हमें इधर घूम के, बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस। मैं रिकमेंड करूँगी लोग भी यहाँ पे आके गर्मी को मिटाएं और यहाँ पे आके सर्दी एंजॉय करें। मसनूई बर्फ की इस दुनिया में आने वालों के लिए एक खास सहूलत ये भी मौजूद है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब तक चाहें एंजॉय कर सकते हैं, मगर कम लोग होते हैं जो आधे घंटे के बाद इस दर्जे हरारत में रहना पसंद नहीं करते। कराची के 32 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर गिलगित और स्कर्दू का ये नज़ारा किसी नेमत से कम नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, ज़रूर अपने लिए आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना चाहिए और कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए, अच्छा रहता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा पाएगा? अगर मगर इधर उधर की कहानी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। ये शो का आखिरी हिस्सा है और हो सकता है पाकिस्तानी टीम का भी कुछ आखिरी मामला हो वर्ल्ड कप में। देखिए, दुआएं तो हम करते हैं, लेकिन दुआएं जो है उससे बढ़ के दवाओं की इस वक्त ज़रूरत है, जो टीम ने खुद करनी है। लेकिन टीम ने क्या किया वो तो हमें सब पता है। वी वर ऑल डिपेंडिंग टुमारो जी। कल हम कल हम 3 मैचेस पर हमने नज़र रखी हुई थी। पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, जिम्बाब्वे हारा, हमें खुशी हुई कि चलो हम आगे अब जा सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर अपना मैच जीता। जिस तरीके से वो मैच जीता, बहुत से लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि 92 का टारगेट और इतनी कमज़ोर बॉलिंग हरीफ और अब 14वें 15वें ओवर में जाके जीतते हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और आखिर में तो फिर जो हुआ था उस पर क्या ही बात करें। डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है इसलिए हारा ताकि हम बाहर हो जाएं, लेकिन वो एक बैनर था ना, अपना मैच खुद जीतो, तो अपना मैच आपको खुद ही जीतना चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट। और अब्दुल कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अली। तो मैं भट्टी साहब, अगर आप ज़्यादा दें, मैं कादिर ख्वाजा से मेरी कुछ डिमांड्स हैं, वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो कादिर मेरे काम करेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हुए कुछ चीज़ें लेते आएंगे मेरे लिए, अगर मैं आपसे कुछ डिमांड करूँ तो? जी श्योर सर। आप और टीम वापस लेते आए।
टीम वापस लेते हैं क्योंकि अब यही मामलात रह गए हैं। टीम देखें, टीम तो कल रात को कंफर्म वापस उनके बोर्डिंग पास रेडी हो गए हैं, वापस मेलबर्न से जो है वो वापस आएंगे और एडिलेड से वापस आएंगे। तो आप ये देखें कि लाहौर के लिए उनका बोर्डिंग पास रेडी करवा दिया इंडिया ने, जो गुज़श्ता रात मैच हारे हैं। विराट कोहली का कैच से ड्रॉप होना, रोहित शर्मा का रन आउट मिस करना, ये पाकिस्तान का सेमीफाइनल से जो बाहर का बोर्डिंग पास था वो रेडी करवाने में मददगार साबित हुआ है। कल का जो मैच था वो बाहर जितने भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों का चूँकि मैच दोपहर को था, डबल हेडर था पर्थ ग्राउंड में, तो इस वजह से पाकिस्तानी शायकीन फिर वहाँ पर ही मौजूद थे और इंडिया के लिए नारेबाजी कर रहे थे। शर्ट्स ग्रीन पहनी थी लेकिन ब्लू के लिए जो है वो सपोर्ट थी उनकी। और शायकीन क्रिकेट जब बाहर निकले हैं तो उस वक्त उनके गुस्से की इंतहा नहीं थी, वो कह रहे थे कि जानबूझ के हारे हैं। विराट जो है वो कभी ऐसी मिसफील्ड नहीं करता, रोहित शर्मा ने एफर्ट ही नहीं की और बाकी जितने उनके क्रिकेटर्स थे वो आउट चलाओ वाला काम कर रहे थे। पांड्या ने भी शॉट वहाँ खेली जहाँ पर फील्डर था। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी देखने वाली कि इंडिया कल के मैच में हमें थोड़ा सा एफर्टलेस नजर आया है और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, मुजाहरा किया है। ऊपर से केएल राहुल तो फ्लॉप होते आ रहे थे, रोहित शर्मा ने भी जो है वो उस तरह की इनिंग नहीं खेली इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद विराट कोहली चूंकि 2 50s करके आए हुए थे, फॉर्म में थे, विराट ने भी 2 चौके उस ओवर में लगा दिए हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो वो शॉट खेलना वो भी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव, बाकियों के लिए पिचेस जो है वो मुख्तलिफ थी। सूर्या कुमार यादव जो उनके बैटर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो स्टार बैट्समैन हैं और रैंकिंग में टॉप 3 में हैं। तो आप ये देखिए कि उनके लिए पिच मुख्तलिफ हो गई। उन्होंने आपके साथ कोई प्रेशर नहीं लिया। उसके बाद उन पर चार्ज किया, जो उनके नौकिया बॉलर थे, बाकी जो उनके बॉलर्स थे उन पर फुल चार्ज किया। लेकिन देखिए दिनेश कार्तिक का जो नीचे से आना, फिर उसके बाद आप ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे, वो भी थोड़ा सा फैक्टर है इंडिया की टीम के लिए। तो इंडियन जर्नलिस्ट जो कल हमारे साथ मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो दारोमदार है वो इंडिया के इस मैच पे है। और तमाम हम लोग भी दोपहर का मैच कवर करके अमूमन जो है वो वापस चले जाते हैं पाकिस्तान का मैच कवर करके, लेकिन वहाँ पर हम मौजूद थे और इंडिया का पूरा मैच देखा। साउथ अफ्रीका जो है ऊपर से जब अर्शदीप ने आउट किए हैं बैटर उनके साउथ अफ्रीकन के जो मेन उनके बैट्समैन थे, आप ये देखें कि रोसो आउट हो गए, फिर उसके बाद डिकॉक आउट हुए, उसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ साउथ अफ्रीका पे। पहले शुरू के 10 ओवर्स में बहुत प्रेशर डेवलप हुआ। आप ये देखिए अश्विन की बॉल पे जो कैच ड्रॉप होना, वो मार्करम का वो टर्निंग पॉइंट था जो विराट कोहली ने छोड़ा। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ ओवर में बिल्कुल कादर उसके साथ ही जो है। और आपने फिर अब ये हमें खबर भी बता दी है कि जी बोर्डिंग पास में वो भी रेडी हो गए हैं। वेल, आपको कभी भी होप्स लूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपको लूज़ नहीं करने चाहिए होप्स। भट्टी साहब, हमने जिस तरीके से चले, इंडिया वाली तो पूरी बात हो ही गई है, वो मतलब क्यों हम डिपेंड करें किसी और पे कि वो हमारे लिए मैच जीत के दे। भाई इट वाज देयर मैच, उनकी मर्ज़ी वो जैसे खेलें और जैसा वो खेलते आए उनकी मर्ज़ी। वो हम ले आए ना अपने आप को इस पोजीशन पे। रिमेंबर कि अगर हम नॉकआउट हो रहे हैं तो हम इसलिए नॉकआउट नहीं हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीता है इंडिया से, हम इसलिए नॉकआउट हो रहे हैं क्योंकि हम हारे हैं जिम्बाब्वे से। फैसल, बिल्कुल मैं ये जो कादिर साजिशी मफरूज़े बता रहे हैं इन पे बिलीव नहीं करता। हमने ये नौबत आने क्यों दी कि आज हम दूसरे के रहमो करम पर चले गए हैं। मेरा ख्याल में हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है और अगर वाकई जो कादिर कह रहे हैं कि बोर्डिंग पास तैयार हो गए हैं तो इनको वतन वापस आना चाहिए। हमने जो गलतियां की उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब दवा की जरूरत नहीं है। जो आपने जो दवा की बात की ना, अब वाकई दुआओं की जरूरत है। $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आम क्रिकेट का शायद पूछना चाहता है। वो जो 2 सिनेरियो हैं वो मैं अगर आप इजाजत दें तो आपको बता दूं कि जी अगर हो जाए, लेकिन ये सारा मुमकिनात में नजर नहीं आ रहा है। उन दोनों सिनेरियोज में फैसल जो कॉमन चीज है कि पाकिस्तान को हर सूरत में दोनों मैच जीतने हैं। फिर साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो मैच है वो या तो बारिश की नजर हो या फिर वो मैच नीदरलैंड जीते, ये एक मुश्किल सवाल है। फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, ये मुमकिनात में शामिल है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है वो मेरा ख्याल में बिल्कुल नामुमकिन हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए। ये मुमकिन है, लेकिन इंडिया के दोनों मैच वॉश आउट हो जाएं तो मेरा ख्याल में अब वाकई दुआओं की जरूरत है। कोई मोजज़ा, कोई अनहोनी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले जा सकती है,
ورنہ واپسی کی تیاری کرنی چاہیے. ہم نے اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیلی جتنی اچھی ہماری ٹیم تھی. ہم نے جو خامیاں تھی ان پہ ہم پردہ ڈالتے رہے. ہم کہتے جی ہمارا 80% ریشو ہے, ہمارا 70% ریشو ہے, اور فائنلی جب کشتی بیچ منجھار میں پہنچی تو ہماری ٹیم نے وہاں جا کے ہمیں کھڑا کر دیا کہ 22 کروڑ عوام اب سکتے کی کیفیت میں ہے کہ 13 تاریخ کو فائنل, میرا خیال میں فائنل تو دور کی بات, اب مجھے تو سیمی فائنل کھیلتے ہوئے بھی اس ٹیم کا نظر نہیں آ رہا. بالکل. اور قادر مجھے بتائیے گا, تاکہ پھر میں دوبارہ یہ بھٹی صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا. دیکھیے فلوٹنگ پوزیشن ہوتی ہے ٹیمز میں اور ٹیمز یہ کام کرتی ہیں, ایک بندہ اوپر آ جاتا ہے پنچ ہٹنگ کے طور پہ, لیکن یو ہیو بین ود دا ٹیم قادر, آپ نے اس کو کور کیا ہے. ہماری پچھلے سال کی پوری پالیسی, ہم یہاں بھی شو میں بھی چلاتے رہے بھائی وہ ایک آدھے میچ میں ہوتا ہے کہ آپ نے نواز یا شاداب کے اوپر بھیج دیا. ہم کہاں ڈوبے؟ ہم اس لیے ڈوبے کہ ہم اوپنر جو ہے ان کو ہم نے نیچے لے آئے اور جو اوپن نہیں تھے ان کو اوپن پہ لے آئے, یا پھر ہماری زیادہ جو ڈسٹرکشن ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ جو نہیں تھے آل راؤنڈر ہم کو آل راؤنڈر بنانے پہ تلے رہے؟ دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کی, آپ یہ دیکھیں کہ ایشیا کپ میں اور ورلڈ کپ 2021 میں ہماری ٹیم نے فل اگریسو اپروچ کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور جتنے بھی لڑکے آئے انہوں نے اپنا کیا. پاکستان انڈیا سے جو میچ جیتا, نواز کی اننگ بڑی اچھی تھی, کروشل مومنٹ پہ آئے, انہوں نے ایشیا کپ میں اچھی اننگ کھیلی. پہلا میچ چونکہ ہم ہار چکے تھے, دوسرا میچ جو انڈیا سے جیتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا حوصلے بلند ہوئے. لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں کہ وہاں کی جو ایشیا کنڈیشن ہے, دبئی کی جو کنڈیشن ہے وہ ایشین کنٹریز کو سوٹ کرتی ہیں. یہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں وہ سرفیس تھوڑا ہارڈ ہے, اور یہاں پر پچ بھی جو پرتھ کی جو پچ ہے خصوصی طور پر وہ تھوڑی سی ہارڈ کنڈیشن کی ہے, باؤنسی ٹریک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی یہاں پر میچز ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے جو ہے وہ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہوئے ہیں. ہمارا جو چیز ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہمارے دل میں دماغ میں ڈر بیٹھ چکا ہے کہ آسٹریلیا کے گراؤنڈز بہت بڑے ہیں, آسٹریلیا میں چھکا نہیں لگ سکتا, بڑا مشکل چھکا لگتا ہے. ہم اس اپروچ سے نہیں گئے. کل آپ نے جو میچ دیکھا نیدرلینڈ کے خلاف, ہماری اپروچ یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ 90 سکور جو ہے وہ اس کو چیز کر لیں. ہم لوگ اس اپروچ سے نہیں گئے کہ اس کو یار شروع کے پاور پلے میں جو ہے وہ ہم تقریباً 70 رنز کریں یا 60 رنز کریں, ان پہ تقریباً جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں 4 وکٹیں ہم پھر بھی گوا چکے ہیں اس سکور کو چیز کرنے کے لیے. اور پلس دوسری چیز ہے کہ چھکا جو ہے وہ باؤنڈری کی طرف نہیں ہمارے بیٹر جاتے. فخر زمان کل کی جو انکلوژن ہے فخر زمان کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. فخر نے آپ دیکھے کہ شروع میں اگریسو کرکٹ کھیلی ہے. اس طرح کا بلے باز ہمارے جو ایبسلیوٹلی, میں قادر آپ نے دل کی بات کر دی. میں یہی سوال جو میں بھٹی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. بھٹی صاحب ناؤ واٹس نیکسٹ, کیونکہ اب ہم فخر کو لے کر آئے ہیں اینڈ فخر نے جو ہے کل تھوڑے بہت اپنے گلمپس بھی دکھائے ہیں. ٹو لٹل ٹو لیٹ والی کیفیت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ 92 والی بھی اس وقت دعا کر رہے ہیں, ایسا ویسا اگر مگر. تو کیا ہے سر وے فارورڈ اب آگے؟ دیکھیں فیصل, بہت مشکل ہے. میرے خیال میں پاکستان کا پرائیڈ یہ ہے کہ پاکستان اگلے دونوں میچ جیتے, ایٹ لیسٹ پوائنٹس ٹیبل پہ پاکستان کے 6 پوائنٹ ہوں. اس وقت پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر ہے. زمبابوے پاکستان سے اوپر ہے, بنگلہ دیش پاکستان سے اوپر ہے, ساؤتھ افریقہ اور انڈیا تو ہم سے اوپر ہے. لیکن جہاں آپ فخر زمان کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے میچ دیکھا ہو تو ایک رن آؤٹ جب فخر کے خلاف اٹیمپٹ ہوئی اور فخر نے ڈائیو ماری, ان کا گھٹنا جب لگا ہے پچ کے اوپر اور فزیو کو بلایا گیا اور وہ شدید تکلیف میں تھے, تو وہی مجھے لگا کہ ابھی فخر جو ہے وہ 100% فٹ نہیں ہے. حالانکہ انگلینڈ سے ان کے ساتھ اور شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ ایک الگ فزیو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگایا ہوا ہے. ایک تو فخر کا انفٹ ہونا, شاہین کا مکمل فٹ نہ ہونا, یہ بھی پاکستان کے لیے سیٹ بیک تھے. لیکن میرے خیال میں ہم نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی, شاید کچھ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں, کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ٹیم میں مڈل آرڈر میں شعیب ملک کو ہونا چاہیے تھا, اعظم خان کو ہونا چاہیے تھا, یا کسی اور کو ڈالنا چاہیے تھا. لیکن ایٹ لیسٹ 2 پلیئر تو ایسے ہیں اس ٹیم میں, سب نے ان کو دیکھ لیا کہ
बहुत अंडर परफॉर्म कर लिया, बहुत हमने उनको मौका दे दिया। और सवाल तो अब भट्टी साहब यही है कि कब तक वो जो है वो कहा जाता रहेगा कि आओ भाई दोबारा कर लो। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी वरना इस पे मजीद भी हम बता रहे थे। भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया। और कादिर ख्वाजा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे। तो पाकिस्तान की अगर मगर इधर उधर वाली सिचुएशन बरकरार है, देखिए दुआ कीजिए, दुआ में बरकत है, अल्लाह करे हमारी टीम में भी बरकत कुछ हो जाए, बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप का सेमी खेले बगैर वापस आ जाए। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।